مولاي صل وسلم دائما أبدا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم أكرم بخلق نبي زانه خلق أكرم بخلق نبي زانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم کبھی اس شخص کے عیبوں کا چرچا ہو نہیں سکتا بھرم جس کا نبی رکھے وہ رسوا ہو نہیں سکتا حسینوں معجبینوں نازنیوں تو بہت سے ہیں حسینوں معجبینوں نازنی یوں تو بہت سے ہیں مگر کوئی میرے سرکار جیسا ہو نہیں سکتا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاغفر لناشديها واغفر لقارئها فاغفر لناشديها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شگے مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی ربیع الاول کی ٹرانسمیشن بزم ذوالفقار علی حسینی اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی۔ اپنے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کو بہت بہت مبارک یہ ماہ مبارک جیسے میرے آقا و مولا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت اور ہم اہل ایمان اسے بہت جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں الحمدللہ۔ اور تمام اہل مسلمان پوری دنیا کے اندر سرکار کا میلاد ریلیوں میں جلوسوں کی صورت میں نکالتے ہیں اور مناتے ہیں۔ اور ہم نے بھی یہ بزم سجائی ہے اور اخراج عقیدت ہم پیش کرتے ہیں ان نعت خوانوں کو جنہوں نے سرکار کی بارگاہ میں نعت شریف پڑھ کر اور ان کے کلام جو مقبول ہوئے حضور کی بارگاہ میں اور جو ان شناخوں کو جو فالو کرتے ہیں جو پڑھتے ہیں اللہ پاک نے ان کو بھی بہت عزتوں سے نوازا۔ تو آج جو ہم خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں وہ ہیں قاری وحید ظفر قاسمی۔ اللہ پاک قاری صاحب کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، اور ہم قاری صاحب کو انشاءاللہ خراج عقیدت پیش کریں گے اور کوشش کریں گے کہ قاری صاحب کو ٹیلی فون لائن پہ ہم لائیو لیں۔ سب سے پہلے اپنے مہمانوں کا میں تعارف کرواتا ہوں۔ میرے ساتھ موجود جناب
حبیب بینک کے جنرل مینیجر ہیں آپ، اور بہت خوبصورت شخصیت کے آپ مالک ہیں، اور سماجی شخصیت بھی ہیں آپ ماشاءاللہ، اور بہت اچھے کام ماشاءاللہ کرتے ہیں، اور تمام اپنے جماعت کے لیے بھی کرتے ہیں. جناب کچھی محمد جماعت کو بھی آپ چلاتے ہیں، اس کے اوپر بھی آپ کام کرتے ہیں ماشاءاللہ. اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری آپ کی سوشل ایکٹیویٹیز بھی ہیں. میرے ساتھ آج آپ مہمان ہماری اس بزم کے جناب اکرم یوسف صاحب. السلام علیکم. اکرم بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ آئے بزم ذوالفقار علی حسینی میں. معروف نعت خواہ جن کو آپ ٹیلی ویژن پہ سماعت کرتے ہیں، بہت خوبصورت ہدیہ نعت پیش کرتے ہیں، اور ہماری بھی خوش نصیبی. اور قاری وحید ظفر قاسمی کو بہت خوبصورت انداز میں پڑھتے ہیں، اور میں نے بڑی گزارش کی، بڑی ریکویسٹ کی قاری اسد الحق صاحب سے کہ وہ آئے میری اس بزم میں. بہت شکریہ قاری صاحب، آپ آئے ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ. ایک اور معروف سماجی شخصیت اور ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں، اور ان کی گفتگو سننے کے بعد ہم نے شکیل بھائی سے بھی گزارش کی کہ آپ ایک بار ہماری ٹرانسمیشن میں دوبارہ آئیں تاکہ آپ کو جو سنتے ہیں لوگ دوبارہ آپ سے مستفیض ہوں. جناب شکیل بانوٹی صاحب السلام علیکم. شکیل بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ کو ایک بار پھر میں خوش آمدید کہتا ہوں. معروف عالم دین جناب زاہد اسلم صاحب بھی میرے ساتھ موجود، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. اور قاری اسامہ رحمانی کو تو آپ کنٹینیو یکم ربیع الاول سے سماعت کر رہے ہیں ماشاءاللہ. قصیدہ بردہ شریف بہت خوبصورت انداز میں پیش کرتے ہیں. اللہ پاک قاری صاحب کو بھی درجات بلند فرمائے، اور قاری صاحب اسی طرح خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن پاک کرتے رہیں اور قصیدہ بردہ شریف پڑھتے رہیں ماشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا. میں چاہوں گا قاری صاحب کہ حمد نعت اگر آپ پیش کریں حضور کی بارگاہ میں، اور اسپیشلی اگر قاری وحید ظفر کے انداز میں اگر آپ پڑھیں تو اچھا ہو جائے گا. والصبح بدا من طلعته والليل دجى بوافرته الله 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 كنز الكرم مولى النعم هذا بشريعته الله 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 ساعتي شجر نطاق الحجر شق القمر بإشارته الله 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 الله
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، قاری اسد الحق کی خوبصورت آواز میں آپ نے سماعت کی، قاری وحید ظفر کی پڑھی ہوئی نعت بہت خوبصورت انداز میں قاری اسد الحق نے پڑھا، اور آج ہم نے کوشش کی اکرم بھائی کہ کسی اور نعت خواں کو ہم نہ بلائیں. ہم نے کہا آج صرف قاری اسد الحق جو ہے نا وہ بہترین ثنا کرتے ہیں قاری وحید ظفر کے انداز میں نے کہا صرف ہم قاری اسد الحق کو سنیں گے. ماشاءاللہ انہوں نے بہت ہی قاری وحید ظفر صاحب کی جو ہے نا نعت کو بہت خوبصورت اندازہ پڑھا. اچھا اکرم میں مجھے یہ بتائیں کہ آپ ظاہر ایک بینکنگ ڈپارٹمنٹ سے آپ کا تعلق، اور آپ ایک جماعت کو بھی آپ چلاتے ہیں ماشاءاللہ، تو آپ کیا اسلامی بیسک میں کچھ کام کرتے ہیں؟ کچھ ایکٹیویٹیز ہیں آپ کی؟ میری ایکٹیویٹیز تو الحمدللہ بہت ساری ہیں، سماجی تو ہوں گی، سماجی بھی ہیں اور دوسری یہ کہ بینکنگ کی بھی ہے، اور اس کے علاوہ میری اسلامک بھی ہیں ماشاءاللہ. یعنی آپ جس حوالے سے مجھے دیکھنا چاہیں انشاءاللہ آپ کو آپ ماشاءاللہ اسی میں پورا نظر آئیں گے الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے. دیکھیں مجھے بھی یاد ہے کہ بچپن میں جب ہم نعت شریف پڑھنے جاتے تھے آپ کی کمیونٹی کے اندر تو آپ اسٹیج پہ موجود ہوتے تھے ماشاءاللہ، آپ عاشق رسول بھی ہیں اور بڑے خوبصورت انداز میں آپ نعت کو سماعت کیا کرتے تھے. تو میں ظاہر ابھی آپ ایک عہدے پر ہیں تو اس پر آپ مجھے بتائیں نا کہ ینگ جو جنریشن ہے ہماری اس پر کچھ کام کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں ینگ جنریشن کے لیے ہم بالکل کوششیں کر رہے ہیں کہ ان کو تعلیم کی طرف رغبت دلائیں، کیونکہ ہماری جو سماجی اور ہماری جو بنیادی ذمہ داری ہے وہ آج کے نوجوان جن کا مستقبل انتہائی خطرے میں ہے، جو ملکی اقتصادی حالات ہیں، جو ملکی معاشی حالات ہیں، اور جو ہمیں نظر آ رہا ہے بے روزگاری اور جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، اس لحاظ سے ہمیں اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم کی طرف لے جانا چاہیے. اور اس کے لیے ہماری کمیونٹی بھی اور ہمارے بینک بھی اس میں کافی کام کر رہے ہیں، کیونکہ جو امپلائیز ہیں ان کے بچوں کے لیے بھی اعلیٰ تعلیم کے لیے بھی وہ اسکالرشپ دے رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم اپنی کمیونٹی کی سطح پر بھی کر رہے ہیں، بہت سارے ادارے کام کر رہے ہیں اس کے اندر. لیکن اب ہمیں اس بات کا تھوڑا سا ہمیں افسوس یہ ہوتا ہے کہ جن بچوں کو ہم چاہتے ہیں کہ اس شعبے میں جائیں وہ ان شعبوں کے بجائے وہ اپنی چوائس کرتے ہیں، اور وہ جسے انہیں ایک طرح سے گائیڈنس دینی چاہیے وہ اس گائیڈنس میں وہ اپنا پورا نہیں اترتے. اس وجہ سے تھوڑا سا ہمیں مایوسی ہوتی ہے. ادروائز اسکالرشپ اور اس کے لیے تو کبھی کسی نے منع نہیں کیا، تعلیم کے لیے تو ہر آدمی کھڑا ہے چاہے کوئی بھی. اچھا کرم بھائی، ابھی یعنی جو آپ جو صدر منتخب ہوئے ہیں کچھ دنوں پہلے میں نے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا تھا، یعنی ایک ادارہ وائز صدر آپ منتخب ہوئے ہیں کچھی ویمن فیڈریشن کے؟ یا نہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ میں ایکچولی اپنی کمیونٹی کا چیئرمین بھی رہا ہوں. اچھا ماشاءاللہ. پھر ٹینور کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر ہمارے جو ایریا کے ریجنل جو ہماری جماعتیں ہماری 7 جماعتیں ہیں، اور ہماری کمیونٹی کوئی 200 سال پرانی جماعت ہے ہماری. جیسے آپ نے آغا خان کمیونٹی ہے، جیسے بورا کمیونٹی ہے، ایسی ہماری ایک اچھی مومن کمیونٹی ہے ماشاءاللہ، جس کے ماشاءاللہ ہمارے تقریباً 7 جماعت خانے اس کراچی میں ہیں، 7 ہمارے جو ہیں وہ مساجد ہیں، 7 مساجد ہیں ماشاءاللہ، ہمارے اسکولز ہیں، ہمارے جو ہیں اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ہمارا ایک بہت بڑا قبرستان ہے جو 200 سال سے بھی پرانا قبرستان ہے، جس کو برٹش گورنمنٹ نے دیا، اور وہ قبرستان بھی ہمارا شہر کی اس وسط میں ہے کہ جہاں جس کی قیمت آپ دیکھیں تو وہ اربوں روپے پہ جاتی ہے، لیکن وہ بھی ہمیں مطلب ہماری برادری کے لیے اثاثہ ہے بہت بڑا. اچھا مجھے کوئی ایسا کام بتائیں جو آپ نے اپنی موجودگی میں کروایا ہو اپنی جماعت کے لیے یا ہماری ینگ جنریشن کے لیے، کوئی ایسا کام جو آپ سمجھتے ہیں؟ ہم نے اپنی اسٹوڈنٹس کے لیے ہم نے کوچنگ کلاسز کا اہتمام کیا، ہمارے ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ چل رہے ہیں، ہمارا اسکول چل رہے ہیں جہاں ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کو اور بھی کریں، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ہائر ایجوکیشن میں بچوں کو اسکالرشپ فراہم کریں. اچھا وہ کوئی سی بھی فیلڈ ہو، چاہے وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی ہو، میڈیکل کی ہو، جہاں کسی اور ایسی انجینئرنگ کی فیسلٹی ہو، ہم ہر فیلڈ میں اس کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں ماشاءاللہ. ہم چاہتے ہیں کہ وہ بچہ ہم سے رابطہ کرے اور ہمیں بتائے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے، تو اس کی پھر فائنینشیلی، اس کی مورل، اس کی ہر چیز کی سپورٹ ہم کرنی کرتے ہیں ماشاءاللہ ہر طرح سے ماشاءاللہ. اچھا مجھے ایک اور بات بتائیں، ماہ ربیع الاول میں کیا خصوصی آپ جماعت کی طرف سے کرتے ہیں؟ آپ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے اللہ، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے. الحمدللہ ہم اس میں نعت خوانی کی محفلوں میں بھی جاتے ہیں اور خود ارینج بھی کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہماری مسجد میں جو کہ ہماری کچھی میں مسجد گاڑی کھاتا ہے، وہ اس مسجد میں برس یعنی بچپن سے لے کے آج تک ہم اس میں پوری رات محفل نعت ہوتی ہے. صبح فجر کے وقت جب مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، اس کے بعد پھر ہم گھر پہ جاتے ہیں. اور الحمدللہ مجھے اس بات کی سعادت حاصل ہے کہ میں کئی سالوں سے اس کی کمپیئرنگ کا
مجھے یہ جو ہے شرف ماشاءاللہ حاصل خود ہوا آپ ہوسٹنگ بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور اسی نعت کے صدقے میں اللہ پاک نے مجھے جو ہے سب سے پہلا جو حج کیا تھا وہ مجھے HBL نے اسی نعت کے صدقے میں کرایا واہ 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 واہ، بڑی برکت ہے حضور کی نعت پڑھنے بے کا شک ماشاءاللہ۔ بہت برکت ہے بڑا صلائے نعت نبی پائے گا جس دن خالد، وہ کرم دیکھنا تم سبحان اللہ دیکھنے والا ہوگا۔ واہ واہ، میں چاہوں گا کہ زاہد اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود، قاری علامہ صاحب، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حضور تخلیق کائنات ہیں، اس پر کچھ گفتگو کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، روح ایمان مغز قرآن جان دین، ہست حب رحمت للعالمین، در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبرو ما زنام مصطفیٰ است۔ واہ واہ، آیت کریمہ پڑھ کر آپ نے جس اہم نقطے کی طرف توجہ دلائی، اس آیت کریمہ کی اگر تفسیر پڑھ لی جائے، اس آیت پر اگر غور کر لیا جائے تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ میرے آقا وجہ تخلیق کائنات ہیں، میرے آقا جانے جانا ہیں، میرے آقا اللہ کے محبوب ہیں، امت کے غمخوار ہیں اور تمام غریبوں کے سردار ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ اب اس آیت کے زیر تحت کتاب کا نام ہے کشف الغمہ، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 23 ہے، مدارج النبوہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 116 اور سیرت رسول عربی صفحہ نمبر 643 اور اسی طرح تفسیر روح البیان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 839 ہے، اور ایک اور کتاب ہے اس کا نام ہے جواہر البحار، اس کی جلد 1 صفحہ 281 اور جواہر البحار کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 190، جواہر البحار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 56 اور اسی طرح کتاب کا نام ہے مواہب اللدنیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 10۔ اسی آیت پر کلام کرتے ہوئے ان تمام علماء مفسرین کرام نے لکھا کہ اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر، تو انہوں نے آگے جو نقطہ نکالا ہے فرماتے ہیں کہ خدا کی عزت کی قسم اگر حضور رحمت للعالمین نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ اس کائنات کو بھی نہ بناتا۔ اللہ اکبر، اللہ اور اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ محبوب اگر ہم آپ کو نہ بناتے تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آج اگر آپ اور ہم سب یہاں دنیا میں موجود ہیں تو صدقہ مصطفیٰ کا ہے، اگر یہ پوری کائنات وجود میں آئی ہے تو صدقہ مصطفیٰ کا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے محبوب جان جانا اور اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو وہ عظمت، وہ شان، وہ رفعت، وہ بلندی عطا فرمائی ہے کہ دیگر تمام انبیاء کرام نے محبوب کی غلام ہونے کی خواہش کا اظہار کیا۔ امام زرقانی لکھتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام اس کائنات میں تشریف لائے، آپ فرماتے ہیں کہ آپ کا کائنات میں آنا بھی بڑا باکمال تھا اور آپ کا نسب بھی بڑا باکمال تھا۔ نسب پر گفتگو کی ہے، شفا شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 63 ہے، تفسیر مظہری جلد 1 صفحہ نمبر 120 ہے اور سیرت رسول عربی صفحہ 643 ہے اور اسی طرح تفسیر مظہری ہے اور اس کے علاوہ کشف الغمہ ہے۔ ان کتابوں کے اندر لکھا گیا ہے کہ میرے آقا کا جو نسب ہے اللہ نے اس نسب کو بھی طیب اور طاہر بنا دیا ہے، اور جس خاندان سے میرے آقا کی نسبت ہو گئی اللہ نے اس خاندان کو بھی پاک کر دیا۔ آگے امام زرقانی فرماتے ہیں کہ پیدائشیں تو بہت سارے بچوں کی ہوتی ہیں، آپ نے لکھا اپنے زرقانی جلد 5 صفحہ 243 پہ لکھا، فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کائنات میں آئے میرے آقا کی آمد کی خوشی روئے زمین کی ہر چیز نے منائی، اور جتنے بھی معبود باطل جھوٹے بت تھے وہ تمام کے تمام میرے آقا کی آمد کی خبر سن کر گر گئے، اور ہر طرف ایک ہی آواز آنے لگی کہ مبارک ہو امت کے سردار آ گئے ہیں، مبارک ہو انبیاء کے امام آ گئے ہیں، مبارک ہو آمنہ کے لال آ گئے ہیں۔ اور حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں جب طواف کعبہ میں مصروف تھا، فرماتے کیونکہ میرے آقا کا جو پورا خاندان ہے، حضرت عبداللہ، پھر حضرت عبد المطلب، پھر عبد مناف بن ہاشم، قصی بن کلاب، ان تمام کی ذمہ داری اللہ نے یہ لگائی تھی کہ انہوں نے خانہ کعبہ کو تعمیر بھی کرنا تھا، اس کو آباد بھی کرنا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زمانہ جاہلیت تھی لیکن خانہ کعبہ کو بڑے ادب اور احترام کے ساتھ دیکھا جاتا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وجہ کیا ہے؟ وہ تو غیر مسلم تھے، وہ تو جاہل تھے، اللہ نے ان سے بھی عزت کرائی۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے ایک اہتمام کیا، اللہ نے اس خانہ کعبہ کو لوگوں کا مرکز بنایا، محور بنایا۔ وجہ یہ ہے کہ وہ عرش اولا کا رب خانہ کعبہ کو باقی رکھ کر اور لوگوں سے احترام کروا کر یہ بتانا چاہتا تھا کہ جس محبوب کے قدم لگنے ہیں اس محبوب کا نام ہے محمد الرسول اللہ، اور امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے یہاں تشریف لانا ہے تو میرے آقا کی خاطر اللہ نے خوبصورت اہتمام کیا، انتخاب کیا
کہ اس خانہ کعبہ کو وجود میں رکھا اور خانہ کعبہ باقی رہا، اور پھر اسی خانہ کعبہ کے اندر ذکر خدا بھی کیا گیا اور ذکر مصطفیٰ بھی کیا گیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، بہت خوبصورت علامہ صاحب نے گفتگو کی کہ فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سبید مناؤ حضور آ رہے ہیں۔ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد آپ سے ہوتی ہے ملاقات۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی ربیع الاول کی ٹرانسمیشن بزم ذوالفقار علی حسینی۔ میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی، اور آپ کے علم ہوگا کہ آج جو ہم اخراج عقیدت پیش کر رہے ہیں وہ عالم اسلام کے معروف نعت خواں جناب قاری وحید ظفر قاسمی، جنہوں نے جو پڑھا حضور کی بارگاہ میں سب مقبول عام ہوا، اور ان کے کلام اور ان کے انداز میں جن نعت خوانوں نے نعت پڑھی، اللہ پاک نے ان کو بھی بہت عزتوں سے نوازا۔ اور میں ڈائریکٹر صاحب سے کہوں گا اگر قاری صاحب اگر ٹیلی فون لائن پر ہیں تو مجھے بتائیں۔ جی قاری صاحب سے ہم کوشش کریں گے، قاری صاحب اگر ٹیلی فون لائن پر اگر آ جائیں گے تو انشاءاللہ ہم بات بھی کریں گے ان سے، قاری صاحب سے بھی۔ میں چاہوں گا کہ قاری اسد الحق صاحب سے کہ حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ جگہ مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکاؤ نظریں، بچھاؤ پلکیں، ادب کا مقام آیا، یہ راہ ہے حق ہے سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر، یہ راہ ہے حق ہے سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر، پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجئے غلام آیا۔ پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجئے غلام آیا۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں عالم اسلام کے معروف نعت خواں جناب قاری وحید ظفر قاسمی صاحب۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب شہزاد سعیدی بات کر رہا ہوں میٹرو ٹی وی سے۔ آپ کی آواز کم آ رہی ہے۔ قاری صاحب بزم ذوالفقار علی حسینی سے شہزاد سعیدی بات کر رہا ہوں۔ جی قاری صاحب کیسے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ الحمدللہ۔ قاری صاحب آج ہم آپ کو اخراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ، چینل کا شکریہ، آپ کا شکریہ۔ جی جی، اور آپ کو خوبصورت انداز میں پڑھنے والے قاری اسد الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میری پڑھی ہوئی نعتیں تو ماشاءاللہ ہر نعت خواں بھی بہت اچھی طرح پڑھتے ہیں۔ جی اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر فرمائے۔ اچھا قاری صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو نئے نعت خواں اور جو وہ نعت خواں جو آپ کے کلام کو پڑھتے ہیں اور آپ کے کلام پڑھنے سے اللہ پاک نے اور آپ کے انداز میں جو نعت شریف پڑھتے ہیں اللہ پاک نے ان کو بہت عزتوں سے نوازا، ان کو کیا میسج دیں گے آپ؟ ماشاءاللہ میں بس یہی کہوں گا کہ میری تو پڑھی ہوئی نعتیں ماشاءاللہ بہت سارے نعت خواں حضرات بہت اچھے انداز میں پڑھتے ہیں، اور میں بس یہی کہوں گا کہ جب بھی نعت شریف تو اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بادب طریقے سے ہو، حضور کی عظمت دل کے اندر ہو، لفظوں کی ادائیگی اچھی ہو، تو انشاءاللہ پھر اس میں بھی نکھار پیدا ہوتا ہے پڑھنے میں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا قاری صاحب آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں میں۔ جی قاری صاحب کوئی ایسا شاگرد جو آپ کہتے ہو کہ یہ میرے انداز میں بہت اچھا پڑھتا ہے یا اچھی ثنا کرتا ہے یا اچھے کلام پڑھتا ہے میرے انداز میں؟ ماشاءاللہ میں بتایا نا آپ کو، میں اصل میں کسی محفل میں موجود ہوں یہاں قریب میں۔ اچھا تو ہاں
تو میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ جو بھی نعتیں پڑھ رہے ہیں نا میری، جو بھی پڑھتے ہیں سارے ہی پڑھتے ہیں میری نعتیں تو بہت اچھے طریقے سے، تو میں سب کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور عزتوں سے نوازے۔ قاری صاحب ہم بھی دعا کریں گے کہ اللہ پاک آپ کو بھی بہت عزتوں سے نوازے. آپ نے ہمیں جو وقت دیا بہت بہت شکریہ آپ کا. آمین آمین۔ قاری صاحب دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں چینل کا اور آپ کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ قاری صاحب، بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری صاحب ماشاءاللہ، قاری اسد صاحب آپ نے دیکھا کہ قاری وحید ظفر صاحب اپنی مصروفیات میں سے ظاہر ہے مہینہ ایسا ہے ماہ ربیع الاول کا، انہوں نے جو منٹ بھی ہمیں دیے بہت ان کی ہم شکر گزار، اور ہمارے چینل کی طرف سے بھی ہمارے جو آنر ہیں جناب عامر مقصود صاحب سے، مقصود کی طرف سے بھی آپ کو بہت بہت آپ کا شکریہ، اور ہماری بزم ذوالفقار علی حسینی سے بھی میں آپ کو شکر گزار. جناب میں چاہوں گا کہ اس نعت کو کنٹینیو کریں. صاحب ہی ایک بڑا خوبصورت ان کا کلام، اب میں اس کی بھی چند اشعار پیش کر دیتا ہوں. فاصلوں کو تکلف ہے غم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں، خود انہی کو پکاریں گے دور سے راستے بے اگر پاؤں تھک جائیں گے ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصد بھٹک جائیں گے ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا بندگی کا قرینہ بدل جائے گا. ہدیہ نعت پیش کی. اللہ پاک آپ کو بھی صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، اور ایسے ہی آپ حضور کی بارگاہ میں ثنا و توصیف کرتے رہیں. شکیل بھائی، ایک تو ہمارا یہ انداز ہے، یہ پلیٹ فارم ہے کہ ہمارے سینئرز کو یاد کرنے کا ہے، کیا کہیں گے اس کے اوپر آپ؟ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ، اور آپ لوگوں کو مبارکباد کہ اتنی خوبصورت محفل آپ نے ارینج کی، اور لاسٹ ٹائم بھی ایک گفتگو چل رہی تھی جو پھر ادھوری رہ گئی، چونکہ یہ جس طرح آپ لوگ کنڈکٹ کرتے ہیں سارے پروگرام، اور جس طرح سینئرز نعت خوانوں کو آپ یاد کرتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے. فی زمانہ آج کے اس پرفتن دور کے اندر کون کس کو یاد کرتا ہے؟ آپ خود دیکھیں کون کس کو یاد کرتا ہے. ہر بندہ اپنے نفس نفسی کے عالم میں، ہر بندہ اپنی اپنی میں، لیکن یہ آپ لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ آپ لوگ ان کو یاد کرتے ہیں، اور بڑی بات ہے کہ یہ سارے معاملات اس طرح ٹیکل کرتے ہیں. پروگرام کہنا تو بہت آسان ہے کہ جی آپ کوئی پروگرام کر لیں، لیکن اس کو آرگنائز کرنا ہم جانتے ہیں کہ کتنا مشکل کام ہے. میں اور اکرم بھائی اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ، اور آپ بھی بہت عرصے سے ہمارے ساتھ ہیں، تو آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ کوئی کہنا تو بہت آسان ہوتا ہے کہ یہ ایونٹ کر لیں یا یہ چیزیں کر لیں، لیکن اس کو آرگنائز کرنا، پھر اس کو مینٹین کرنا بہت مشکل کام ہے. شہزاد بھائی، علامہ صاحب نے جس طرح سیرت کے حوالے سے بات کی، میں بھی چند باتیں اس حوالے سے کرنا چاہوں گا. دیکھیں، ہمارے ینگسٹرز کو، اور ہمارے ینگسٹرز کے علاوہ بھی تمام لوگوں کو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرنا چاہیے. اور یہ
کیونکہ ہم میں یہ ایک عادت پڑ گئی ہے کہ جب کوئی ایونٹ آتا ہے تبھی ہم ساری چیزیں، رمضان آتا ہے تو نمازوں میں چلے جاتے ہیں، باقی کے دنوں میں معاف ہے ساری، روزے رمضان میں یاد آتے ہیں، نیکیاں رمضان میں یاد آتی ہیں، ربیع اول صرف ربیع اول میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شوق و ذوق سے یاد ہے، حالانکہ 12 مہینے ہر دن ہر ماہ ہر لمحہ ہر چیز آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ جس طرح سیرت النبی کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں، جس طرح علامہ صاحب نے کتابوں کا مطالعہ کیا اور کتابوں کے حوالے دیے، تو اسی طرح آپ قرآن شریف کا بھی مطالعہ کریں نا تو قرآن شریف کے اندر بھی سورہ والضحیٰ کی صرف تفسیر پڑھ لیں۔ مقالات کاظمی کے اندر علامہ احمد سعید کاظمی صاحب نے بڑی واضح طور پہ سورہ والضحیٰ کی بہت بڑی ایک کیپشن کیا ہے، جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح طور پہ پیغام دے دیا کہ ووجدک ضالا فہدی، کہ ہم نے حبیب آپ کو کہاں چھوڑا، پھر نیچے ہمیں بھی تو پیغام دیا کہ ہم نے کرنا کیا، ہمارے پیرامیٹرز کس طرح ہیں، زندگی کو کس طرح گزارنا ہے اور اللہ کی رضا کس میں شامل کرنی چاہیے، کس میں شامل ہوگی۔ اس میں بتایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ یتیموں کو جو ہے وہ آپ چھوڑے نہیں اور سائل کو جھڑکے مت، یہ سارے معاملات ہیں۔ تو یہ بڑی طویل گفتگو ہے، انشاءاللہ پھر اس پہ کبھی ایک بڑا پروگرام آپ نہیں رکھیں اس گے میں انشاءاللہ کریں گے، کنٹینیو کریں گے۔ ہم لیں گے ایک وقفے کے بعد آپ سے ہوتی ہے ملاقات۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات ماہ ربیع الاول کی بزم ذوالفقار علی حسینی، اور بہت خوبصورت ہم بزم سجاتے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہوں کہ ہماری ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر ایک نمبر جو آ رہا ہوتا ہے جس میں ہم آپ سے کہتے ہیں کہ اپنی NIC اور اپنی پوری ڈیٹیل میں سینڈ کریں، اور آخری جو ہماری جو ٹرانسمیشن ہوگی اس میں ہم قرآن اندازی کریں گے، اور ہم دیں گے آپ کو عمرے کا ٹکٹ کاروان علی حسینی کی طرف سے آپ کو دیں گے پیکج۔ لیکن میں آپ سے گزارش صرف یہ کروں گا کہ اس نمبر پہ آپ کال نہ کریں، آپ صرف اپنی NIC کی کاپی اور اپنی پوری ڈیٹیل ہمیں آپ سینڈ کریں، بس یہ میری آپ سے گزارش ہے۔ اور ایک اور جو ہمارا فارمیٹ ہوتا ہے کہ جس نعت کو ہم اخراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور جو صناخہ یہاں موجود ہوتے ہیں جو ان کے انداز میں جو نعت شریف پڑھتے ہیں، ہم انہیں دیتے ہیں ہمارے اسپانسر کی طرف سے، ہمارے مہمان کی طرف سے کیش انعام، اور جو کہ آج ہمارے اسپانسر ہیں جناب اکرم یوسف صاحب، جناب شکیر احمد بانوٹیا صاحب، اور ہمارے مہمان نعت خواں ہیں جناب قاری اسد الحق صاحب۔ میں یہ کہوں گا کہ اکرم بھائی ظاہر ہے کہ آپ نے بھی نعت خوانوں کی بڑی خدمات کی ہیں، بڑے پروگرامس کیے ہیں، اور جیسے کہ آپ نے مجھے کہا کہ میں ایز اے کمپیئرنگ بھی کرتا ہوں محفلوں میں، تو یہ نعت شریف پڑھنے کا، سننے کا، یہ پروگرام کرنے کا کیا برکت ہے اس کی؟ یہ میں نے اسکول آپ نے اپنی ذات میں کبھی محسوس کی ہیں؟ جی بالکل، میں نے اسکول کے زمانے سے نعت پڑھنا شروع کی، اور اس کے بعد پھر مجھے یہ سرکار نے عطا فرمایا مجھے کہ یہ شکر اللہ کا کہ ہمیں یہ سعادت نصیب ہوئی کہ ہم سنتے بھی ہیں اور پھر پڑھتے بھی ہیں اور اس کا شغف بھی رکھتے ہیں، وہ یہ سب حضور کی محبت کا ہے، باقی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آپ نے جو ہے حضور کی محبت ہمیں عطا فرمائی، اور آخری ایمان بھی اسی پر ہی ہونا چاہیے، اسی پر ہو، اور ان کی ثنا تو میرا رب خود کرتا ہے۔ اللہ پر قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والوں، میں اور میرے فرشتے اس محبوب پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ تو قاری صاحب یہ مجھے بتائیں کہ آپ کب سے نعت شریف پڑھ رہے ہیں؟ میں جو باقاعدہ طور پر محافلوں میں پڑھنا شروع کیا تو تقریباً 92-93 میں نے پڑھنا شروع کیا تھا، تو اس وقت ذوالفقار بھائی ہم لوگ ایک ساتھ ہی محافلوں میں، آپ سے تو ظاہر ہے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، اس وقت کافی ٹائم سے ہم لوگ محفلوں میں جایا کرتے تھے، تو تقریباً ہو گیا 25 سال سے۔ قاری صاحب یہ شوق کیسے ہوا آپ کو؟ آپ کی فیملی سے کوئی پڑھتا تھا؟ فیملی میں ہمارے سب قراء حضرات ہیں، قاری ہیں سارے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو یہ شغف جو ہے ابو کو بہت زیادہ تھا، اور اس زمانے میں قاری ظفر قاسمی صاحب کا ایک آڈیو کیسٹ، اس وقت کیسٹس ہوا کرتے تھے، تو ایک کیسٹ ریلیز ہوا تھا، اس میں ادیب صاحب کا ایک کلام تھا کہ ان کی نظر میں جب سے میں ہوں رنج نہیں واہ واہ واہ۔ تو یہ ابو کو بڑا پسند تھا، اور یہ محفل میں نے جب مجھے یاد ابو نے کروایا تو پھر میں نے ایک محفل میں جا کے اسے پڑھا ماشاءاللہ، تو وہ پہلی دفعہ محفل میں گیا تھا، پھر اس کے بعد الحمدللہ یہ سب۔ واہ واہ۔ اچھا قاری صاحب، اللہ پاک نے آپ کو بڑی عزتیں دیں، آپ نے قاری صاحب کے مخصوص انداز میں آپ نے نعت شریف پیش کی، تو جو آپ کا جو آغاز ہے وہ تو قاری صاحب کی پڑھی ہوئی نعتوں سے ہی آغاز ہے، تو مجھے بتایا کہ آپ کی کیا آواز قاری صاحب کی آواز سے ملتی تھی، یا آپ کا چہرہ ملتا تھا؟ ایسا کیا کہ آپ نے قاری صاحب کو فالو کیا؟ اصل میں گائیڈنس جو ہے وہ اگر آپ کے ساتھ اچھے لوگ مل جائیں، جس طرح مجھے شروع میں ہمارے جو میرے بڑے ہیں جن کو میں ہمیشہ عزت اور احترام کے ساتھ آج تک ان کو یاد کرتا ہوں، ساتھ بھی ہوتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں،
انہوں نے جو گائیڈ کیا ان میں سید شاہ اسد اللہ جنیدی صاحب، جی شاہ صاحب کی کیا بات ہادی صاحب، ولی محمد خان صاحب، واہ واہ، پھر بعد میں جس طرح محفلوں میں لوگ ملتے رہے تو انہوں نے جو ہے وہ گائیڈ کرتے رہے. لیکن ان لوگوں نے یہ چیز مجھے بتانے خاص طور پر ان لوگوں کو سنتے بھی رہے محفلوں میں، قاری صاحب کو سنتے رہے، صدیق اسماعیل صاحب کو سنتے رہے، سید ہاشمی صاحب کو سنتے رہے. تو ہمارے پاس بتانے کے لیے بہت کچھ ہے اس نسل کو، اب جو بات کی نسل ہے یوسف بھائی کو. تو وہ نعت کے آداب کیا ہوتے ہیں، آپ کی آواز کا جو ہے وہ کس حد تک اس کی رینج ہے. تو آپ کی آواز میں اگر پڑھا جائے گا تو اس میں کون سی نعت آپ کو سوٹ کرتی ہے، کون سی نعت اچھی لگے گی، کون سی نعت بہتر لگے گی. تو یہ بتانے والے بھی تھے. تو ان کو پراپر طریقے سے ہم نے بھی سنا اور اس پہ عمل کیا. تو یہی ایک آج اللہ پاک نے آپ کو بھی رنگ لگا دیا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی برکتیں ہیں. ویسے میں چاہوں گا کہ شکیل بھائی آپ بھی کچھ کہیں نعت کے حوالے سے. نعت کے حوالے سے تو میں یہی کہوں گا کہ ابتدائی سفر تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ساتھ ہی شروع ہوا، اور سوشل ایکٹیویٹیز میں بھی جب میں آیا تو میرا سفر نعت سے ہی شروع ہوا تھا. تو اللہ کا شکر ہے کہ نعت شریف کی توسط سے، اس کے مبارک جو کلام ہے ان کی برکت سے وہ سفر کا آغاز ہوا، اور اللہ نے آج اس مقام پہ پہنچایا ہے. ماشاءاللہ. جتنی ایکٹیویٹیز ہیں، جو بھی کچھ ہیں، وہ ساری ایک طرح سے دیکھا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیرامیٹرز بنے ہوئے ہیں، کوشش کرتے ہیں، حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ اسی پیرامیٹرز پہ چل کر کام کریں. ماشاءاللہ. علامہ صاحب میں آپ سے کہوں گا آپ بھی کچھ بتائیں نعت کے حوالے سے. بالکل جی، کیسے برکتیں ملتی ہیں اس کی؟ بالکل نعت ہو کسی بھی انداز میں، جب اپنے پیارے محبوب کی آپ تعریف کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. جن صحابہ کرام نے حضور کا تذکرہ کیا، قرآن کی صورت میں کیا یا نعت کی صورت میں کیا یا اشعار کی صورت میں کیا، دراصل اس سارے تذکرے کا نام ہوتا ہے میلاد النبی. میلاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیدائش کا تذکرہ کرنا، کسی کے فضائل و کمالات کو بیان کرنا، عظمتوں کو اجاگر کرنا. اچھا، یہ عظمت جو نعت خان نعتوں کی صورت میں بیان کرتے ہیں، شعراء شاعری کی صورت میں کرتے ہیں، میرے آقا نے خود بھی اپنی تعریف کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا عن سئلا عن صوم یوم الاثنین، یا رسول اللہ آپ ہر پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ یہ حدیث پاک مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ 819 میں موجود ہے، مکتبہ بیروت کی چھاپی ہوئی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن اللہ تعالی نے مجھے اس کائنات میں بھیجا. آپ صحابہ کرام نے بھی رسول اللہ کی تعریف کی ہے، صحابہ نے بھی حضور کی شان بیان کی ہے. صحابہ کی شان کا اگر اندازہ لگایا جائے، انہوں نے بھی نعتیں پڑھی ہیں. مطلب تعریف ہے، آپ نعت بھی کہہ سکتے ہیں، آپ ثنا بھی کہہ سکتے ہیں، آپ تعظیم مصطفیٰ بھی کہہ سکتے ہیں. اور جس محفل میں جس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات بیان کیے جاتے ہیں اسے کہتے ہیں میلاد. اور صحابہ کرام نے بھی یہ شان بیان کی ہے، یہ ثنا و توصیف کی ہے. کتاب کا نام ہے نسائی شریف، اس کی جلد نمبر 8 ہے، صفحہ نمبر 249 ہے، اور مکتبہ مطبوعات اسلامیہ ہے. اور اسی طرح صحابہ نے کس طرح تعریف کی رسول اللہ کی، کتاب کا نام ہے مسلم شریف، اور اس کی حدیث نمبر ہے 2804. اور داؤد شریف کتاب کا نام ہے، اس کی حدیث نمبر ہے 2424. اور مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 23215. صحابہ اکرام کو حضور نے دیکھا کہ وہ باہر بیٹھے مسجد نبوی میں. حضور نے فرمایا کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں اور اپنے پیارے حبیب محمد عربی پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں، یعنی آپ کی تعریف بیان کر رہے ہیں. اور یہ تعریف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کی. آپ فرماتی ہیں کہ وان عائشہ قالت تذاکر رسول اللہ و ابو بکر میلادہما اندی، بحوالہ معجم کبیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 58. آپ فرماتی ہیں کہ میرے سامنے میرے پیارے بابا جان حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خود امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تعریف کرتے تھے، میلاد کرتے تھے. یعنی ثنا و توصیف کا نام ہے میلاد مصطفیٰ. علامہ صاحب میں تو صرف یہ کہوں گا کہ مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں، وہ شہ انبیاء وہ کہاں، ہم کہاں، ہم کہاں. نہ ہماری وہ اوقات، نہ ہمارے پاس وہ الفاظ کہ ہم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت کریں، ان کی تعریف بیان کریں. بس میرے رب نے منتخب کیا ہے، ہم نے یہ محفل سجائی ہے. ہم چاہیں گے کہ ہمارے مہمان کی طرف سے ہم جناب قاری اسد الحق صاحب کو لفافہ دیں جو ہمارا ہوتا ہے. جناب شکیل احمد بانوٹیا صاحب، قاری صاحب مائک لے لیں، اکرم میں مائک لے لیجیے گا ہاتھ میں. اپنے ہاتھ سے جناب اکرم یوسف صاحب اور جناب قاری اسد الحق صاحب کو جناب شکیل احمد بانوٹیا صاحب دے رہے ہیں. میں اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنے تمام دیکھنے والوں سے بھی اجازت چاہوں گا. اپنے میزبان شہزاد سعیدی کو اجازت دیں. کل تک کے لیے انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو کل اسی وقت اور اسی چینل پر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.